بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، عرفہ ماہ ذو الحج کے 9ویں دن کو کہا جاتا ہے، جس کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ عرفہ کا نام سرزمین عرفات سے ماخوذ ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخت شدہ زمین ہے، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں افضل ترین ایام میں سے ایک ہے، اور احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر ہوئے ہیں، جن میں افضل ترین عمل دعا اور استغفار کرنا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کو ضائع نہ کرے اور اپنے لیے آخرت کی زاد راہ تیار کرے، اور اس سفر کے لیے سامان جمع کر کے جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین ہے، ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ 9 ذو الحجہ کا دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارکہ ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ عرفہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عرفہ کی وجہ تسمیہ کے مطابق بہت سے اقوال ہیں، جس میں 3 کو علماء اکرام نے بطور راخاص بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک کے حج سکھلائے تھے۔ وہ اس دوران ان سے پوچھتے، عرفت یعنی جو تعلیم میں نے دی ہے، کیا تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے، عرفت ہاں میں نے جان لیا۔ آخر کار دونوں کے سوال جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے۔ اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ عرفہ اور قرآن و حدیث جس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، عظیم الشان اور مرتبہ والی ذات عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم سے
سے عہد یعنی میثاق لیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ ہم سب گواہ بنتے ہیں کہ تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے بھی کیا اور ہم نے تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہو گئے، تو کیا ان غلط راہوں میں والوں کے فعل پر تم ہی ہلاکت میں ڈال دیے جاؤ گے؟ تو اس طرح کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد میثاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر اور غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جو کہ جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم عرفہ یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن کے برابر ہے، اس لیے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اہل عرب اور وقوف عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے اور اس قیام کو خمس کہتے تھے، اور باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس ہوں۔ وقوف عرفہ کی اہمیت کیا ہے؟ وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحج کو ہر حاجی کے میدان عرفات میں پہنچنا اور اس کے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے بڑا رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حج کے 2 رکنوں طواف الاضافہ اور وقوف عرفات میں وقوف عرفات چونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی سے ہے، بندوں کی معافی کا دن۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بھی اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کسی ارادے سے آئے ہیں۔ مسلمان گویا ان کے دل میں جو ارمان ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات کے سبب آسمان والوں یعنی کہ فرشتوں میں بھی فخر فرمایا جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے حضور پراگندہ بال اور گرد آلود ہوئے ہیں۔ عرفہ کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
مسلم۔ اس لیے اس ثواب کا حاصل کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لہٰذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اہتمام ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المؤمنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے۔ اس دن کے اعمال میں افضل ترین دعا اور استغفار ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ پھر یوم عرفہ اور عرفہ کے دن کے روزے کی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس بات کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی کتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم اس دن کا روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے ہمارے لیے اس کا اجر کتنا بیان فرمایا ہے، آپ کے لیے دوبارہ سے بتاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزے کی فضیلت ہے۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے اور دوسری جگہوں میں اس دن روزہ رکھنا کار ثواب ہے اور عیدین میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ابو قتادہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا، یہ سال گزشتہ اور آئندہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ علامہ شرمبیالی نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ افضل ایام ہے اور جب یہ دن جمعہ کا ہو تو یہ 70 حجوں سے زیادہ افضل ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں یوم عرفہ نصیب کیا، اور پھر اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یوم عرفہ ہمیں جمعہ کے دن نصیب کیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر جمعہ کے دن یوم عرفہ ہو اور وہ ہمیں نصیب آ جائے تو ہم اگر اس دن کا روزہ رکھیں تو ہمیں 70 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ حل عرفت ما رأیتک؟ قال نعم عرفت، کیا تم جان گئے جو میں نے سکھایا؟ فرمایا ہاں میں جان گیا۔ یہ گفتگو عرفات کے میدان پر ہوئی، اس لیے عرفات کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی برکات نصیب فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کے مقدس دنوں کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، بے شک اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اسے اچھی بات سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے، ضرور پھیلائیے، تاکہ اگر کوئی نیکی کرے تو آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔